محمد وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممن منع مساجد الله وقال في مقام آخر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضائي الملوك خاتم الوجود خدا کا گھر بناتے ہیں. رضائے رب کے خاطر جو خدا کا گھر بناتے ہیں. رضائے رب کے خاطر جو خدا کا گھر بناتے ہیں. رضائے رب کے خاطر جو خدا کا گھر بناتے ہیں. خدا کے فضل سے جنت میں اپنا گھر بناتے ہیں. خدا کے فضل سے جنت میں اپنا گھر بناتے ہیں. بہت مضبوط جو کی مادی کی بنیاد رکھتے ہیں. بہت مضبوط جو کی مادی کی بنیاد رکھتے ہیں. بہت مضبوط جو ایمان کی بنیاد رکھتے ہیں. وہی اللہ کے گھر کو سدا آباد رکھتے ہیں. وہی اللہ کے گھر کو سدا آباد رکھتے ہیں. جگہ مسجد کی ساری جگہوں سے محبوب ہے. جگہ مسجد کی ساری جگہوں سے محبوب ہے. جگہ مسجد کی ساری جگہوں سے محبوب ہے. جو مسجد قائم کرے محبوب ہے. جو مسجد قائم کرے محبوب ہے. خدا کے فضل سے جنت میں اپنا گھر بناتے ہیں. رضائے رب کے خاطر جو خدا کا گھر بناتے ہیں. تحفظ دین کا ہوتا ہے بے شک ان مساجد سے. تحفظ دین کا ہوتا ہے بے شک ان مساجد سے. تحفظ دین کا ہوتا ہے بے شک ان مساجد سے. ہمارا
حوصلہ بڑھتا ہے بے شک ان مساجد سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے بے شک ان مساجد سے رضا رب کے خاطر جو خدا کا گھر بناتے ہیں خدا کے فضل سے جنت میں اپنا گھر بناتے ہیں. اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک مبارک و بابرکت وقت میں جمع فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے ہم کو دین کی اہم باتیں سننے کی بھی توفیق صحیح عطا فرمائی. ایک نظم کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش خدمت رکھتا. آپ کو اشعار سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کس موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں. اس جمعہ میں گفتگو کس عنوان پر ہوگی آپ اچھی طرح ان اشعار سے سمجھ رہے ہوں گے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو دنیا بنائی اور دنیا کی بناوٹ سب سے پہلے جو زمین سے ابتدا ہوئی اور زمین کے اسٹارٹنگ جہاں سے ہوا وہ متبرک و بابرکت جگہ سے ہوا. وہ متبرک و بابرکت مسجد گھر یعنی خدا کا گھر ہے جسے ہم خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں. اور پھر مسجد حرام بھی وہیں پر ہے. تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ سب دنیا بنانے سے پہلے پانی میں پانی تھا. جہاں پر خانہ کعبہ مسجد حرام ہے وہاں پر پانی کا بلبلہ تھا. اللہ نے پانی کے بلبلے کے ذریعے سے زمین کو پیدا کیا. پھر اس زمین کو کھینچ کر کے سارے ورلڈ میں پھیلا دیا گیا. یہ اللہ کی عجیب و غریب نعمت ہے اور یہ اللہ کا عجیب و غریب انداز ہے کہ ایک بلبلے سے اگر آج ہم سمندر میں پانی میں پتھر ڈالیں تو بلبلہ نکلتا ہے لیکن وہ بلبلہ کچھ سمے کے بعد ایٹومیٹکلی پھٹ جاتی ہے وہ پانی ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے وہی بلبلے سے زمین کو پیدا کر دیا اور زمین کو ایک سمان نہیں بنایا. اس زمین کو کہیں پر دریا بھی رکھے, کہیں کی مٹی کو نرم بنایا, کہیں کی مٹی کو ریتیلی بنایا, کہیں کی مٹی کو رب نے لال کلر دے دیا, کہیں کی مٹی کو ہرے کلر دے دیا اور کہیں کی مٹی کو سفید کلر دے دیا. یعنی اس زمین کی ہر ایک خطے کی الگ الگ نوعیت بخشی, مٹی میں الگ الگ تاثیر الگ الگ رنگیں بدل دی. اور پھر اس زمین کی خاصیت بھی دیکھیے, الگ الگ خطوں میں الگ الگ چیز کی اللہ نے پیداوار کو جاری کیا. اگر انسان سوچے کہ ایک ہی جگہ پر ہر ایک پیداوار کر لے یہ تو ناممکن ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے خطے بنا دیے, خطے متعین کر دیے کہ یہاں پر یہ چیز لگے گا, یہاں پر اس کی جو ہے کھیتی ہو سکتی ہے اور ویسا ہی ہوتا ہے. بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے افتتاح جہاں پر فی الوقت خانہ کعبہ ہے وہاں سے شروع فرمایا اور پھر زمین بن گئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کی
तसलसलात को भी जारी किया, इंसान को भी बनाया, और फिर इंसान बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले फरिश्तों से सजदा करवाया। यानी जब आदम अलैहिस्सलाम की पुतला बनने के बाद रूह फूंकी गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से हुक्म दिया कि तुम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दो, सजदा रेज हो जाओ। तमाम मलाइका सजदा रेज हो गए और ये सजदा की इब्तिदा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुई, जो फरिश्तों का सरदार है। उसके बाद तमाम फरिश्तों ने सजदा कर दिया और इब्लीस जो धुतकार दिया गया उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने खता होने की वजह से जमीन पर उतारा और फिर जमीन में आदम की औलाद ने बहुत सारी बिगाड़ फसाद मचा दी। अपने दक्कन का एक शायर ने कहा, अगर आदम ना खाते गिरदुम का दाना, अगर आदम ना खाते गिरदुम का दाना, ना पैदा होते ये चिल्लत खजाना। यानी आदम अलैहिस्सलाम अगर जन्नत में खता नहीं करते तो आज दुनिया में हम लोग उत्पन्न नहीं होते, दुनिया में हम लोग नहीं आते। एक खता का सिला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतने इंसान को पैदा कर दिया है। फिर नबियों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, आपको नबूवत से सरफराज किया गया और मक्का की जिंदगी में आपने नमाज कभी भी किसी मस्जिद की तामीर नहीं फरमाई। खाने काबा में नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं दिया जाता था। अगर कोई चोरी छुप के नमाज पढ़ते अगर मालूम हो जाता तो कुफारे मक्का जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी खाने काबा में नमाज पढ़ते तो आपके जसद अतहर पर, आपके जिस्म पर जब आप सजदे में जाते तो आपके पीठ के ऊपर ऊंट की ओझरी रख दिया जाती, ऊंट की अतरियां रख दी जाती ताकि आप यूं ही दब दब कर मर जाए। लेकिन अल्लाह का मकसूद कुछ और था। फिर इस्लाम फैला, अल्लाह के नबी को हिजरत करने का हुक्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप हिजरत फरमाएं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा गए। मदीना मुनव्वरा से पहले एक कबीला आता है 2-3 मील की दूरी पर, जिसे कुबा के नाम से याद किया जाता था। वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर ठहरे। यहां पर ये कबीले के लोग ऐसे थे, ऐसे आबाद थे कि इनके अंदर एक सिफत काफी मुज़य्यन पाई जाती थी जो और दूसरे कबीलों के लोगों में नहीं पाई जाती थी। और उसके अंदर जो वो सिफत थी, अल्लाह को वो सिफत बहुत ज्यादा पसंद आता था। जब अल्लाह के नबी वहां पर तशरीफ ले गए, रुके, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाज़िल कर दिया और फिर कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि वो लोग हैं जो खूब तहरत करने को पसंद करते हैं, खूब पाक साफ रहने को पसंद करते हैं। ये लोग जो है तहरत को बहुत पसंद करते हैं। जब आयत नाज़िल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से पूछा कि तुम लोगों की तहरत का क्या तरीका है, तुम लोग तहरत कैसे करते हो? इसलिए कि तुम्हारे तहरत करने के तरीके को रब को बहुत पसंद आया। रब ने तुम्हारी तारीफ कुरान के अंदर की है, अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ कुरान में किया है।
اللہ تم لوگوں کے واسطے آیت نازل فرمائی ہے، آخر بتاؤ تو صحیح تم لوگ طہارت لیتے کیسے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے ایک وچار رکھا، اپنے طریقے کو رکھا اور کہا کہ اللہ کے نبی جب ہم حاجت کو جاتے ہیں، ضرورت کو جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، پیشاب کرنے جاتے ہو یا پخانہ کرنے جاتے ہو، ہم لوگ پہلے 3 ڈھیلوں کا استعمال کرتے ہیں، مٹی کا استعمال کرتے ہیں، پھر مٹی کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ خوب طہارت ہو سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کی تعریف کر رہا ہے۔ پھر اسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں وہ لوگ دیکھے ہوں گے، یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی، ہجرت کے فوراً بعد سب سے پہلی مسجد کی جو بنیاد رکھی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ پہلی ہجرت کی پہلی ہی مسجد نہیں بلکہ اسلام کی بھی سب سے پہلی مسجد یہی ہے۔ اس سے پہلے کسی مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ مکہ کے اندر اللہ کے نبی نے 13 سال گزارے لیکن کوئی مسجد کی تعمیر نہیں فرمائی اور صحابہ کو علم سکھایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک گھر تھا، اس گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، وہیں پر قرآن و حدیث کا اللہ کے نبی درس دے دیا کرتے تھے، لیکن مکی زندگی میں کوئی مسجد کا وجود نہیں تھا، کوئی مسجد تعمیر نہیں فرمائی، لیکن ہجرت کی پہلی ہی دن میں اللہ کے نبی نے قباء کے قبیلے میں مسجد کی بنیاد رکھ دی۔ اور یہ مسجد قباء اتنی بابرکت مسجد ہے کہ یہی وہ قبیلہ ہے جہاں کے لوگ سب سے پہلے نماز جمعہ بھی ادا کیا، اور اللہ کے نبی نے مسجد قباء کے اندر ہی سب سے پہلے نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ داخل ہوئے، مدینہ کے لوگوں کے اندر ہڑکم مچا ہوا تھا، تمام لوگ استقبال کرنے کے لیے تیار تھے، قطار لگائے ہوئے تھے۔ قبیلے بنو نجار کی بچیاں دف بجاتی تھی، شاعر گاتی تھی، ان اشعار کو پڑھتی تھی جو اشعار میں نبی کے آنے کی خوشیاں تھی، مسرتیں تھی۔ اللہ کے نبی نے ان بچیوں سے کہا کہ تم دف مت بجاؤ، تم طبلے کو مت بجاؤ، تم اشعار پڑھنا چاہتی ہو تو پڑھو۔ بعد و کیف اللہ کے نبی جب مدینہ داخل ہوئے، ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی میرے گھر مہمان بنے۔ ہر ایک انسان چاہتا تھا، تمام انسان چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میرے مہمان بنے۔ تمام لوگ کوشش کرتے تھے کہ میں اونٹنی کو پکڑ لوں، اونٹنی کی لگام کو پکڑ لوں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے روکو نہیں، یہ خود بخود جس کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ جائے میں انہی کا مہمان بنوں گا، میں اسی کا مہمان بنوں گا اور وہ گھر والے میرا میزبان بنیں گے۔ بالآخر ایک جگہ جا کر کے وہ اونٹنی بیٹھ جاتی ہے اور وہ خوش قسمت صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جن کے گھر کے سامنے یہ اونٹنی جا کر کے بیٹھ جاتی ہے، اور اس گھر کے جس گھر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رہتے ہیں، اس گھر کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، میں اس کا ذکر ابھی نہیں کرتا۔ جب اللہ کے نبی ان کے گھر مہمان بنے، اللہ کے نبی نے ایک جگہ کو دیکھا جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے تھا، خالی جگہ تھی، لوگ وہاں پر کھجوروں کو سکھایا کرتے تھے، کھجوروں کو خشک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک زمین یوں ہی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں سے دریافت کیا کہ آخر یہ زمین کن کی ہے، اس زمین کا مالک کون ہے، اس زمین کس کی ملکیت میں ہے؟
لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ زمین تو دو بچوں کی ملکیت میں ہے، وہ دو بچہ یتیم ہے، ان دونوں بچوں کا نام سہل اور سہیل ہے، اور یہ بچہ اپنے چچا کے پاس رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان بچوں کو بلایا جائے۔ اللہ کے نبی کے سامنے وہ بچے آئے اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹا یہ زمین تمہاری ہے۔ ان دونوں بچوں نے کہا کہ جی حضرت یہ زمین تو ہماری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا میں یہاں پر مسجد بنانا چاہتا ہوں، ایک مسجد کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں، ایک خدا کا گھر بنانا چاہتا ہوں، ایک ایشور کا آستھا بنانا چاہتا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا یہ زمین تم دے دو گے؟ کیا یہ زمین تم میرے حوالے کر دو گے؟ تو ان دونوں بچوں نے کہا کہ اللہ کے نبی زمین میرے طرف سے ہدیہ ہے، زمین میرے طرف سے آپ کو گفٹ ہے، آپ یہاں پر خدا کا گھر بنا سکتے ہیں، آپ یہاں پر رب کا گھر بنا سکتے ہیں، یہاں پر عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، میرے طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، میرے طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس وہ دونوں بچے رہتے تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس کو بلاتے ہیں اور پھر تحقیق کرتے ہیں۔ روایت کی تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی اس بچے سے بات کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا یہ زمین مجھے ہدیہ نہیں چاہیے، یہ زمین مجھے گفٹ نہیں چاہیے، بلکہ اس زمین کی جو اجرت ہے، اس زمین کی جو قیمت ہے، وہ اس زمین کی وہ قیمت میں تمہیں دے دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس بچے کو 10 اشرفیہ دے دیا جائے، 10 درہم دے دیا جائے، اس زمین کی قیمت دے دیا جائے۔ بعض کتابوں کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو اس چیز کا حکم دیا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اور پھر جب زمین خرید لی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں مسجد کا کام شروع کر دینا چاہیے، اب ہمیں مسجد بنانی چاہیے۔ چنانچہ زمین کو برابر کر دیا گیا، کیونکہ جو زمین بنجر ہوتی ہے وہاں پر گڈھے بھی ہوا کرتے ہیں، بیلیں بھی ہوا کرتی ہیں، وہاں پر عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس زمین کو برابر کیا، کئی کھجور کے درخت لیتے اس میں بھی کٹوا کر کے بالکل زمین کو صاف کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کچی اینٹ بنانے کا حکم دیا۔ پھر مسجد کی تعمیر ہوئی، وہ مسجد کی تعمیر کس چیز سے ہوئی؟ اس کے پیلر لوہے کے نہیں بنائے گئے تھے، اس کے پیلر جو ہے کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے، جو کھجور کی ٹہنیاں ہوتی ہے اس کے پیلر دیا گیا تھا، اور کھجور کے پتے کے چھت بنائے گئے تھے۔ وہ اسلام کی مسجد بنائی گئی تھی، اسلام کی دوسری مسجد تھی جسے آج دنیا مسجد نبوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت کے اندر آتی ہے کہ اگر انسان نماز پڑھے تو سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب مسجد حرام میں ملتا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر اگر کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے تو وہ مسجد نبوی کا حدیث کے اندر ذکر ہے، اور تیسرے مسجد کا ذکر بیت المقدس ہے، یہ تیسری مسجد ہے، اور چوتھی مسجد کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی، جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، مسجد قباء۔ یہ چاروں مسجدوں کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان چاروں مسجدوں میں اگر عبادت کی جائے، اگر نماز پڑھی جائے، خدا کا ذکر کیا جائے تو اس کا ثواب دنیا کی تمام مسجدوں میں بڑھ کر ملتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، مسجد نبوی کی تعمیر صرف صحابہ نے نہیں کیا، روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر مزدوری کا کام کیا کرتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی اینٹیں اٹھاتے تو آپ کے سینے مبارک اینٹیں ہو جاتی، یعنی آپ کئی اینٹ بہت وقت میں لے کے جایا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں اینٹیں اٹھا رہے ہیں، آپ کیوں مزدوری کر رہے ہیں، آپ چھوڑ دیجئے، ہم آپ کے بدلے کا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اللہ کے نبی آپ کیوں مشقتیں اٹھا رہے ہیں، آپ کیوں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا، اے میرے دوستو، اے میرے صحابیوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے اوپر ایمان لانے والوں، میری لائی ہوئی کتاب و
किताब के तिलावत करने वालों, नमाज की पाबंदी करने वालों, दरअसल बात ये नहीं है। बात तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ताकत तुम लोगों से ज्यादा इनायत किया है, मुझे ताकत ज्यादा दिया है, इस वजह से मैं ये काम किया करता हूँ। और दूसरी बात रही, तुम लोग काम करते हो, तुम सवाब की गर्ज से कर रहे हो, क्या मुझे भी खुदा से सवाब की उम्मीद नहीं है? मुझे भी उम्मीद है कि मैं भी काम करूंगा तो मुझे भी रब सवाब अता फरमाएगा। और फरमाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली दूसरी मस्जिद इस्लाम की मस्जिद नबी की तामीर कर रहे हैं और खुद उसमें लगे हुए हैं, खुद उसमें लगे हुए हैं, एक मजदूर की तरह। किसी के अंदर कोई भेद नहीं है, कोई भाव नहीं है। सहाबा मौजूद है, अंसार मौजूद है, मुहाजिर मौजूद है और फिर अजिल्ले सहाबा मौजूद है, और अल्लाह के नबी खुद अपने दस्ते मुबारक से उठा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि तुम्हें सवाब की जरूरत है क्या? हुकूमत को सवाब की जरूरत नहीं, तुम्हें नेकियों की जरूरत है, इस वजह तुम तामीर कर रहे हो। क्या मोहम्मद को नेकियों की जरूरत नहीं है? रिवायत के अंदर आता है, रिवायत के अंदर आता है, मसनद अहमद की रिवायत है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, फरमाते हैं कि जो भी इंसान दुनिया के अंदर किसी भी मस्जिद की तामीर करता है, खुदा की घर की तामीर करता है, मस्जिद की तामीर करता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए एक महल की तामीर फरमाते हैं, एक घर की तामीर फरमाते हैं। अब बात ये रही, एक रिवायत के अंदर है, ये भी रिवायत हजरत उस्मान गनी की है, मसनद अहमद की भी यह हदीस है, फरमाते हैं, आता है, अल्लाह के नबी से रिवायत बयान करते हैं, उस्मान गनी फरमाते हैं कि आका मदीने ने फरमाया, जो भी शख्स दुनिया में खुदा के वास्ते जैसे घर की तामीर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके मिस्ल उस जैसा ही घर जन्नत में उसके वास्ते तामीर करेगा। अब यहाँ पर सोचने की बात है, जरा गौर करें कि एक घर खुदा की, एक मस्जिद की तामीर दुनिया के अंदर करे, फिर अल्लाह ताला उसी नौइयत की घर जन्नत में बनाए, हदीस में मुजमल है। अब एक इंसान अकेला आज के जमाने में अगर मस्जिद की तामीर करने चले तो काफी पैसे लगेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई अकेला एक इंसान मस्जिद की तामीर कर दिया, काफी कम सुनने को नहीं मिलता है। आज के जमाने में जो मस्जिदों की तामीर होती है 10 लोगों के चंदों से होती है, और जो मस्जिदें होती हैं ये तमाम उम्मत मुस्लिमा की मिल्कियत होती है, किसी एक की मिल्कियत नहीं होती, उम्मत में किसी एक इंसान की नहीं होती। कोई भी दुनिया में कोई भी मस्जिद है वो तमाम उम्मत की जो है वरासत है, तमाम उम्मत की मिल्कियत है। मिसाल के तौर पर यूं समझ लीजिए, ये मस्जिद अपने गांव की है, कोई जहीराबाद से आ जाए तो क्या हम उसको मस्जिद से निकाल देते हैं? नहीं निकालते। क्यों? इसलिए कि उसे नमाज पढ़ने के लिए देते हैं। क्यों? इसलिए कि इस मस्जिद में उसका भी मिल्कियत है। मैं अर्ज कर रहा था कि एक इंसान इतनी बड़ी मस्जिद को बना नहीं सकता। रिवायत के अंदर आता है, दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि अगर एक इंसान दुनिया के अंदर टिड्डी के घर के बराबर मस्जिद में पैसा दे दे, मस्जिद का उतना सा हिस्सा बना दे, आप सोचिए टिड्डी कितना सा छोटा सा परिंदा है, कितना छोटा परिंदा है, उसके अगर घोंसला को देखा जाए, उनके घर को देखा जाए, बिल्कुल छोटा सा होता है। उतने बराबर भी अगर मस्जिद में अपना घर बना दे, अपना सामान लगा दे या उसके बगल में पैसा दे दे, अल्लाह तबारक व तआला भी उसके लिए जन्नत में घर कंप्लीट फरमाते हैं। मैं एक वाकया सुना करके बात को खत्म करता हूँ। हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बहुत अल्लाह की जो है अल्लाह के बरगुज़िदा भी बादशाह गुजरे हैं, जो सौमो सलात का पाबंद हुआ करते थे, जो हक पर चला करते थे, जिनकी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजरा करती थी। उन्हीं में से एक बादशाह हारून रशीद है, खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह नाम जानते हैं। बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। उन्हें एक मरतबा एक मस्जिद बनाने की ख्वाहिश जाहिर हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक मस्जिद बनाऊं, क्योंकि जो पहले के बादशाह हुआ करते थे उनको इमारतें बनाने की काफी शौक़ हुआ करते थे, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाया करते थे, आलीशान इमारतें बना बना के छोड़ दिया करते थे। आज हम दुनिया में देख रहे हैं, हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी अलामतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है। वो उन बादशाहों की देन है जो इतना इमारतें बनाने के शौकीन थे और बना करके छोड़ दिए। हारून रशीद को जब शौक हुआ कि मुझे मस्जिद बनानी है और उन्होंने पूरी
ریاست کے اندر اعلان کر دیا کہ میں شہر بغداد میں ایک مسجد بنانے والا ہوں اور اس مسجد میں کسی سے کوئی چندہ نہیں لیا جائے گا، کوئی بھی چندہ نہیں لیا جائے گا، کسی سے ایک پیسہ نہیں لوں گا۔ اور پھر دوسرا اعلان بادشاہ وقت نے کیا کیا؟ کہا کہ سرکاری خزانے سے بھی 1 روپیہ اس مسجد میں نہیں لگے گا۔ پہلا اعلان کیا کہ اس مسجد کی چندہ نہیں ہوگی، کوئی بھی اس مسجد میں 1 پیسہ تک نہیں دے گا اور نہ کسی سے لوں گا۔ اور پھر دوسرا اعلان بادشاہ وقت نے کیا کہ اس مسجد کے اندر سرکاری بھی 1 پیسہ نہیں لگے گا۔ لوگ شاک ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ آخر بادشاہ مسجد بنا رہے، کسی سے چندہ بھی نہیں، سرکاری خزانے سے بھی نہیں، آخر بنائیں گے کیسے؟ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں اپنے نجی پیسوں سے مسجد بناؤں گا، اپنے نجی پیسوں سے مسجد کی تعمیر کروں گا، مسجد کو بناؤں گا۔ چنانچہ مسجد بننا اسٹارٹ ہو گیا، مسجد بننا شروع ہو گیا۔ اس گاؤں کے اندر شہر بغداد میں ایک مزدور رہا کرتا تھا، ایک غریب آدمی ایک مزدور رہا کرتا تھا۔ وہ پورے دن مزدوری کیا کرتا اور شام کو جو مزدوری ملتی تھی اسے سامان لے کر کے گھر کو جاتا۔ وہ اپنے فیملی کی پالن پوشن کرتا تھا، اپنی مزدوری کما کر کے گھر چلایا کرتا تھا۔ جب ان کی کانوں میں یہ صدا پہنچی، یہ آواز پہنچی، تو رب سے خدا سے دعا کرنے لگا، رب سے دعا کرنے لگا، یہ بارہ الہ اب تو بادشاہ وقت نے مسجد بنانے کی ضرورتیں بھی ہم سے چھین لی ہے، اے اللہ بتا اب میں کیا کروں؟ تیرا گھر اگر آپ بنائے گا تو بادشاہ وقت ہی بنائے گا، کسی سے کوئی چندہ نہیں دے گا۔ اے بارے الہ بتا مجھے کہ ہم غریبوں کا کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا، ہم غریبوں کا کیا حشر ہوگا۔ اس مزدور کو ایک خیال آتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو منع کر دیا ہے لیکن خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، سوچتا تھا اب تو قانون بنا ہوا ہے، مسجد کی تعمیر بھی شروع ہو چکی ہے، اب کروں تو کروں کیا؟ وہ مزدور آدمی کام کو جاتا ہے اور صبح سے لے کر کے شام تک کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد اسے چند پیسے مزدوری میں مل جاتی ہے اور ان پیسوں کو لے کر کے وہ سیدھے مارکیٹ کو جاتا ہے اور مارکیٹ سے چند اینٹیں خرید کر کے لے کر کے آتا ہے اور لے کر کے اپنے گھر جاتا ہے۔ اور پھر جب رات کی تاریکی ہو جاتی ہے، رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، ذرا غور کیجئے اس واقعے میں، اس مزدور کو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے میں کتنا شوق تھا، کتنا جذبہ تھا۔ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، انسان خود کو نہیں پہچان سکتا، ایسی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، ایسے اندھیری رات میں وہ 4-5 اینٹ کو اٹھاتا ہے، اپنے گھر سے چلتا ہے، جس اینٹ کو مارکیٹ سے گھر لایا تھا اسے لے کر کے آتا ہے اور وہاں پر رکھ دیتا ہے جہاں پر پہلے سے مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹیں رکھی ہوئی تھی، اینٹیں رکھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، گھر کو چلا جاتا ہے، اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، نمازیں شروع ہو جاتی ہے، لوگ آنا جانا کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے لگتے ہیں۔ اتفاق سے بادشاہ وقت ہارون رشید کو خواب آتا ہے، بادشاہ وقت ہارون رشید کو خواب ہوتا ہے اور خواب میں بادشاہ وقت عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا کیا ہے کہ جنت کے اندر جو ہے 1-2 محل تیار ہے، جنت کے اندر 2 محل تیار ہے اور ایک محل کے اوپر جو ہے بادشاہ وقت کا نام لکھا ہوا ہے اور دوسرے محل کے اوپر جو ہے ایک مزدور کا، ایک لاچار کا نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے، بادشاہ دیکھنے کے بعد جو ہے اس مزدور کے محل میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس محل کے دربان جو دربانی کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بادشاہ تو اندر نہیں جا سکتا، تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہارون رشید خواب میں کہتا ہے کہ اے دربان تجھے معلوم نہیں کہ جس ریاست کے مزدور کا یہ محل ہے وہاں کا میں بادشاہ ہوں، اس ریاست کا میں بادشاہ ہوں، میں ان کے گھر جا سکتا ہوں، جب چاہوں جا سکتا ہوں، جب چاہوں آ سکتا ہوں، تو مجھے یہاں پر میرے حکومت میں رہنے والے ایک مزدور کی محل کو جانے سے کیوں روک رہا ہے؟ دربان کہتا ہے کہ وہ دنیا ہے تو دنیا میں کتنے بھی مرتبہ جائے، کتنے بھی مرتبہ آئے، وہاں تو اجازت ہے لیکن یہاں انٹری کی نو اجازت، یہاں تو تم جا
जा नहीं सकता। इस महल के अंदर अगर कोई जाएगा तो वही मजदूर जा सकता है। बादशाह नींद से बेदार होता है, काफी परेशान हो जाता है, क्या है ये महल मस्जिद जो बनाया हूं मैं तो अकेला बनाया, किसी से चंदा भी नहीं लिया, कोई चंदा लाके भी नहीं दिया, आखिरकार जन्नत में मेरे महल के बाजू में एक मजदूर का महल कैसे? पूरे शहर में ऐलान कर दिया कि फला मजदूर को पकड़ के लाया जाए, दरबार में हाजिर किया जाए। तमाम लोग परेशान हैं कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। जब वो मजदूर को बुलाया जाता है, दरबार में पेश किया जाता है, बादशाह वक्त हारून रशीद उस मजदूर से पूछते हैं, बताओ तो सही आखिर तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल है, कौन सा ऐसा अमल है जो तुम करते हो, खुदा को इतना पसंद है तुम्हारा वो अमल कि अल्लाह ने मेरे महल के बगल में तुम्हारा महल तैयार, खुदा ने मेरे महल के बगल में जन्नत में तुम्हारा महल तैयार कर दिया। आखिर तुम्हारे पास कौन से नेक अमल है, कौन से अमल तुम करते हो? वो मजदूर कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरे पास तो ऐसा कोई भी अमल नहीं है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी करता हूँ, फिर जो पैसे मिलते हैं मैं उससे अपने बीवी बच्चों के लिए सामान लेकर के घर को जाता हूँ। बादशाह ने कहा कि नहीं, आखिर तुम बताओ, सोचो तो सही, आखिर तुम्हारा वो ऐसा कौन सा अमल है? सोचने के बाद उस मजदूर को याद आ गया। मजदूर कहने लगता है कि बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है कि जब आप मस्जिद की तामीर कर रहे थे, आप जब मस्जिद की तामीर कर रहे थे, आपने ऐलान किया कि किसी से एक पैसा चंदा नहीं लूंगा, सरकारी पैसे भी नहीं लगेंगे, बल्कि मैं अपनी जेब से मस्जिद की तामीर करूंगा। मैंने रब से दुआ करके, मजदूरी करके मैंने चंद ईंटें खरीदी और रात के अंधेरों में, रात की तारीकी में मैंने उन ईंटों को आपके ईंट के साथ मिला दिया। हो न हो इसी चंद ईंटों की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके महल के बाजू में मेरा महल तैयार कर दिया, आपके महल के बाजू में तेरा महल तैयार कर दिया। मेरे भाइयों सोचिए तो सही, गौर कीजिए, क्या हम सबको जन्नत में महल बनाने की इरादा नहीं? मेरे भाइयों अगर जन्नत में महल बनाना चाहते हैं तो मस्जिद की जब तामीर हो उसमें चंदा दिया कीजिए, दिल खोल कर दिया कीजिए। अब हमारी मस्जिद जो है, अपनी मस्जिद जो है, इसकी भी तामीर होने का काम बिल्कुल ही नजदीक आ चुका है। चंद रोज के बाद तामीर शुरू हो जाएगी और मस्जिद में ईदगाह के पास जो है मस्जिद की काम और चालू और कंप्लीट होने के बाद इसका काम शुरू होगा। इसी वजह से मस्जिद की तामीर में हर एक आदमी दिल खोल कर हिस्सा है। इसलिए हदीस मैंने आपको सुनाया, मुस्नद अहमद के अंदर सैकड़ों ऐसी हदीसें किताबों के अंदर है कि जो दुनिया में खुदा के लिए खुदा का घर बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसका महल जन्नत में तैयार हो जाती है। चाहे मस्जिद में इखलास के साथ अगर एक ही रुपया क्यों ना दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जो है जन्नत में घर कंप्लीट फरमाते हैं। अल्लाह से दुआ भी करनी है और फिर जो है अपने आप को उसमें खर्च करने की भी जरूरत है। हर एतबार से, जानी एतबार से, माली एतबार से, वक्ती एतबार से, हर एतबार से जब हम अपने आप को लगाएंगे तब जाकर के खुदा का घर शानदार होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला में जन्नत में भी हमें शानदार मकाम और इज्जत अता फरमाएंगे।